رمضان یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے ارے ناداں یہاں دام کو پھیلایا نہیں کرتے اور مدینے جو بھی جاتا ہے وہ جھولی بھر کے لاتا ہے سخی داتا ہے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے اور محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف بڑے دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے جی میں ایکچولی ایک سال سے تھوڑا زیادہ سکھر میں رہا ہوں ایڈیشنل آئی جی سکھر ریجن اور لاڑکانہ ڈویژن اور سکھر ڈویژنز میرا ایریا آف رسپانسبلٹی تھا. تو ابھی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں آپ نے انٹری ماری ہے حال ہی میں ماشاءاللہ, بیکاز کرونا نامی ٹیررسٹ اس وقت سب کو ٹیریفائی کر رہا ہے تو وی ہیو ٹو ڈیل ود اٹ. سر مجھے بتائیں یہ کرونا کا جو ٹیررسٹ ہے یہ شام 5 بجے کے بعد گھر سے نکلتا ہے جب راستے بند کرتے ہیں؟ جب سورج ڈوبنے لگتا ہے, جب یو وی ریز فضا میں کم ہوتی ہیں تو یہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اوکے اچھا, یہ اس کی یہ سائنٹیفک اب بہت سے ریسرچرز ڈاکٹرز اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ برائٹ سن شائن اور یو وی ریز جہاں زیادہ ہیں وہاں یہ بہت جلدی مر جاتا ہے. تو جیسے جیسے شام ہوتی ہے سورج ڈھلتا ہے تو رسک باہر زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ آپ جیسے خوبصورت اور معصوم لوگ باہر جائیں اور خدا نہ خواستہ اس کے کہیں قریب سے گزر جائیں. سر ہم جو اس اندھیرے میں جو ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں, جتنے بھی ادارے ہیں, اسپیشلی پولیس ہے, آرمی ہے اور رینجرز ہے, ہم ان سب کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں کہ آپ کی کوششیں ڈیفینیٹلی ابھی تک جو ہے وہ بہت زیادہ انہیں مشکلات کا سامنا بھی ہے, ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت سارے پولیس اہلکار
ان میں بھی کورونا وائرس پازیٹیو آ چکا ہے، اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو دوسرے معزز مہمان موجود ہیں، ان سے ہم تجزیہ جو ہے وہ لیا کرتے ہیں، مختلف موضوعات کے حوالے سے پروگرام میں ان کی آمد رہتی ہے۔ اکمل چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جناب، بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، بتائیں روزے خیریت سے جا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ سر الحمدللہ، اللہ کی دعا۔ اور کرونا وائرس سے محفوظ ہیں بس سر اب تو عادت سی ہو گئی ہے کرونا کی بھی اور مختلف چیزوں کی بھی اور لاک ڈاؤن کی بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو چل رہا ہے کاروبار زندگی جو جن کا چل رہا ہے، کوئی کسی حال میں ہے کوئی کسی حال میں ہے، وہ تو بحث آگے نکلے گی تو اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ کیا ہے؟ اچھا سر، پہلی بات یہ ہے کہ کیونکہ جو حالات ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں مختلف پلیٹ فارمز پہ، عوام کو سننے کو سچویشنز جو ہے نا ساری نظر آتی رہتی ہیں۔ ایک چیز ابھی حال ہی میں پتہ چلا ہے کہ پولیس اہلکار جو ہیں ان میں سے کوئی تقریباً کل 70 پہلے سنا تھا، اب 91 لوگوں کا میں نے سنا ہے کہ 91 لوگ جو ہیں ان میں پازیٹیو آیا۔ تو اس کی بیسک ریزن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں، کیا ان کے پاس مناسب سہولیات انہیں فراہم نہیں کی گئی تھیں یا ان کے پاس تھی نہیں؟ اس بارے میں جاننا چاہتا ہوں میں۔ دیکھیں، جو کرونا وائرس ہے اور یہ جو پینڈیمک ہے، اس نے سب کو سرپرائز دیا ہے اور دنیا اس کے لیے اس طرح تیار نہیں تھی۔ اور جب ووہان میں یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تو زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ ٹی وی کی سکرینز پہ نظر آنے والی ایک شہر کی کرائسس ہے۔ اس وقت لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا ریپڈلی تمام کانٹیننٹس میں پہنچ جائے گا۔ پاکستان چونکہ نیبرنگ کنٹری ہے اور ہمارا ان کے ساتھ بہت ٹریڈ ہے، تو اس چیز کے امکانات تو تھے، لیکن جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے فلائٹس کینسل کر دی، ہم نے لینڈ روٹ سے بھی لوگوں کو آنے سے منع کر دیا، جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا ٹائم ملا، بٹ اسٹل اٹ کیم ویری ریپڈلی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایون ڈاکٹرز کے پاس بھی شروع میں پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ نہیں تھے، پولیس کے پاس تو کیا ہونے تھے۔ مجھے اتفاق سے یہ کہہ لیں شرف حاصل ہے کہ میں اس وقت سکھر میں تھا اور مارچ کے شروع سے ہی یہ آوازیں آنی شروع ہو گئی تھی کہ ایران سے زائرین آ رہے ہیں۔ جی ہاں، اور ہمیں پہلے ہفتے سے ہی وارن کر دیا گیا تھا۔ میرے دفتر سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ لیبر کالونی تھی جہاں پہ ان کو ہاؤس کرنا تھا۔ وہ پھر آئے تھوڑا دیر سے، وہ لوگ 2 ہفتے تافتان رہ کے پھر پورے بلوچستان سے بائی روڈ کراس کر کے پھر ہماری فل پروٹوکول میں ان کو ہم وہاں لائے، اور اس وقت ہمارے پاس بھی کوئی پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ نہیں تھا۔ جو تھوڑے بہت روٹین میں سکھر میں ماسک وغیرہ تھے جس کوالٹی کے بھی تھے، وہ ہاتھوں ہاتھ بک گئے جیسے اس کا فیئر پھیلا۔ پولیس کے پاس کچھ تھے، لیکن انیشلی جو ہم نے لیبر کالونی جو ایک بڑی جگہ تھی، اس کی دیوار بھی کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، گیٹ بھی نہیں تھا، تو ہمیں کافی ڈپلائمنٹ کرنی پڑی، اور ہمارے پاس سفیشینٹ ماسک بھی نہیں تھے۔ سینیٹائزرز وغیرہ کا تو وہاں پہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا، بہت جو ایلیٹ کے کچھ فیملیز تھی شاید وہ یوز کرتی ہوں، تو ڈاکٹرز بھی بالکل تیار نہیں تھے۔ اور پھر فائنلی کراچی سے سپلائیز آنی شروع ہوئیں، ڈاکٹرز کو بھی کچھ یہ پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ملے، ہمیں بھی ملے، اور ہم نے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کیا۔ لیکن اس دوران یہ بالکل ممکن ہے کہ کچھ آفیشلز کا ایکسپوجر ہو گیا ہو، اور پھر یہ لوگ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی بھی آنا شروع ہو گئے، پھر باہر کی فلائٹ سے یورپ سے بھی لوگ آنا شروع ہو گئے، پھر تبلیغی جماعت کے لوگ بھی رائیونڈ سے نکلے اور پورے پاکستان میں پھیل گئے، ان کے ہاں بھی انفیکشنز کافی تعداد میں تھی۔ سر میں انتہائی معذرت چاہوں گا، یہ بڑی گستاخی ہے مگر مجبوری ہے میری، مجھے ایک اچانک ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے۔ وقفے سے واپس آتے ہیں، میں یہیں سے میں چاہوں گا کہ اگر آپ کنٹینیو کیجیے گا، بڑی ایک زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ہم تک پہنچ رہی ہے۔ دوستو کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے یا رحیم یا رحمان رمضان دیکھتے رہیے۔ یا رحیم یا رحمان رمضان، آپ دیکھ رہے ہیں اب تک ٹیلی ویژن پہ رمضان المبارک سے متعلق خصوصی نشریات، اور آج اس خصوصی نشریات میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر جمیل صاحب موجود ہیں جو کہ ایڈیشنل DIG ہیں CTD سندھ سے ان کا تعلق ہے، اور میرے ساتھ دوسرے مہمان اکمل چودھری صاحب۔
سر وقفے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ آپ سکھر میں تھے اور ابھی وہاں پہ مطلب ہینڈ سینیٹائزر کا تو خاص کچھ کانسیپٹ نہیں تھا، وہ سارے جتنے بھی لوگ کام کر رہے تھے فرنٹ لائن پہ، مگر یہاں سے کراچی سے پھر ایڈ وہاں پہنچی جس میں ماسک وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں بھی شامل تھیں. تو یہ بات ہم کر رہے ہیں دوسرے شہروں کی. آئیں ذرا ایک لمحے کے لیے بڑے شہروں کی بات کرتے ہیں. کراچی کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ایک اندازے کے مطابق 2.5 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے اور جو ہمارے ملکی جو کاغذات ہیں اس حساب سے 1 کروڑ 60 لاکھ آبادی. ٹھیک ہے، تو اس شہر میں جو صورتحال چل رہی ہے اس بار یہاں پہ بتائیں مجھے کہ کیا جو کوششیں رہیں آپ کی اس سے کچھ کورونا وائرس کو کنٹرول کر پائے ہم؟ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ نے بڑا ارلی اور بڑا صحیح ڈیسیجن کیا تھا لاک ڈاؤن کا، اور وہ ڈیسیجن جو ہے اسی کی وجہ سے آج کراچی کے حالات اتنے برے نہیں ہیں جتنے کہ دنیا کے اور بڑے ملک جہاں پہ کرونا نے بھرپور وار کیا ہے وہاں کے ہیں، جیسے نیو یارک ہے یا پیرس ہے یا روم ہے، یا ایون لنڈن ہے. سر اس ایریا میں بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا، ایون ویتنام نے بڑا زبردست طریقے سے تقریباً 80% سے زیادہ انہوں نے شہر کھول دیا اپنا، وہ ملک کھول دیا. ابھی تک چیزیں کرسٹل کلیئر نہیں ہیں، لیکن ابھی جو انیشل ریسرچ ہے جو سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ برائٹ سن شائن اور یو وی ریز جہاں پہ زیادہ ہوں وہاں پر آؤٹ ڈور اس کا زندہ رہنا بہت مشکل ہے، اور یہ چانسز ہیں کہ انڈر کنٹرول بہت جلد آ جائے گا. پرابلم ہے ایسی جگہوں کا جہاں ہم بیٹھے ہیں، ایئر کنڈیشن ماحول ہے، پوری بلڈنگ سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ ہے، وہاں پہ اس کے مرنے کا انلیس کہ آپ کوئی ایسا سپرے کریں جس سے فوری مر جائے، اس کا مرنا مشکل ہے. ایئر کنڈیشنر اٹ سیلف ہیلتھ ہیزرڈ ہے اس سچویشن میں. تو بڑے شہروں میں چونکہ ٹاورز ہوتے ہیں، بہت ساری فیملیز اپارٹمنٹس میں رہ رہی ہوتی ہیں، اگر کسی ایک گھر میں کوئی ایسا وائرس آ جائے تو پورا ٹاور بھی متاثر ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا کہ یونین کونسلز کو سیل کیا گیا، مخصوص علاقوں کو سیل کیا گیا. اس کا مقصد یہی تھا کہ وائرس وہیں تک کنفائن رہے اور وہ لوگ وہاں سے موو آؤٹ نہ کریں اور دوسری جگہ وائرس نہ لے کے جائیں. اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے اب تک بڑا انٹیلیجنٹلی اس کو ہینڈل کیا ہے، لیکن اب چونکہ تقریباً 7-8 ہفتے ہو چکے ہیں اور لوگ اب تھوڑا سا مشکل فیل کر رہے ہیں، اکتا بھی گئے ہیں، لوگوں کے اکنامک پرابلمز بھی ہیں، ڈیلی ویجز کے بڑے ایشوز بھی ہیں. اسی لیے بات آج کل سمارٹ لاک ڈاؤن کی بھی ہو رہی ہے، انٹیلیجنٹ لاک ڈاؤن کی بھی ہو رہی ہے، اور پوری دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے. وہ ملک جہاں پہ جیسے یو ایس اے میں ہم سے 5 ہفتے پہلے کورونا نے حملہ کر دیا تھا، تو ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، یورپ سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، وہاں 6 ہفتے پہلے ہم سے آ گیا تھا، اور چائنا میں ہم سے کوئی 2 مہینے پہلے آ گیا تھا. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں چیزیں کیسے ڈیولپ ہوئیں، انہوں نے کیا میجرز لیں، کس طرح اس کو کنٹرول کیا. اب جہاں ہم نے کافی حد تک ایفیکٹو لاک ڈاؤن پورے ملک میں کیا ہے، اب پریشر بلڈ ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا اس کو ایزی کیا جائے اور کچھ ایسی انڈسٹریز، کچھ ایسے بزنسز جس میں سوشل ڈسٹینسنگ کو اسٹیبلش کرنا نسبتاً آسان ہے، ان کو اوپن اپ کرنے کا مخصوص ایس او پیز کے تحت موقع دیا جائے. وزیر اعظم صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ ایس او پی جو ٹائیگر فورس جو ہے ان کی وہ لوگوں کو گائیڈ کریں گے، اور ہم جو ہے نا اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں وہ ان کا پورا استعمال کیا جائے گا. کچھ گورنمنٹ کا بھی ایسا ہی پلان ہے. اکمل چودھری صاحب آپ یہ بتائیے، اس طرح ابھی سر بات کر رہے تھے کاروباری جو ایک سیکٹر ہے یہاں پہ کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو، وہ چاہے ایک مزدور ہے، ایک حجام ہے، ایک موچی ہے، یا کوئی ایک پنکچر لگانے والا آدمی وہ ہو گیا، یا کوئی ایک ٹیکسٹائل کمپنی والا، یا کوئی بہت بڑی کوئی فیکٹری کمپنی والا آدمی، کسی دفتر والا، کوئی ریئل اسٹیٹ والا ہے. ایون جو ہاسپٹلز والے جو او پی ڈیز وہ بند ہوئی ہوئی ہیں، ڈینٹسری والے جو ڈینٹسٹ وغیرہ ہیں ان لوگوں کا، لوگ دانت کی درد کی وجہ سے گھروں میں بند پڑے ہوئے ہیں اور تڑپ رہے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا کچھ اس وقت میں موجودہ صورتحال میں کچھ ایسے ادارے، ایسی کوئی بندوبست ہو سکتا ہے کہ آپ الگ الگ جو جن سے بہت زیادہ خطرہ نہیں ہے انہیں تو کھول دیا جائے؟ اچھا دیکھیں، کووڈ-19 آنا جانا یہ تو پرانی ہسٹری ہو گئی، ٹھیک ہے نا. ہم لوگ فارورڈ یعنی آگے کی بات کرتے ہیں. لیکن کووڈ-19 کے حوالے سے لوگوں نے یا نیشنز نے جو رسپونڈ کیا نا، اس کو 2 طریقے سے رسپونڈ کیا. ایک تو وہ ہے کہ جنہوں نے کمپلیٹلی لاک ڈاؤن کیا،
अच्छा, कुछ वो लोग हैं जिन्होंने फिर कम्प्लीटली लॉकडाउन नहीं किया बल्कि स्मार्ट लॉकडाउन किया, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस आप देखें, जैसे अमेरिका हो गया या इटली हो गया, दीगर कंट्रीज़ हो गए, वहाँ पे डेथ और इफेक्ट नंबर ऑफ जो इसके इफेक्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब इतने ज़्यादा होने के बाद उनको तो मजबूरन करना पड़ा लॉकडाउन, जबकि ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब और अपना दीगर अरब ममालिक हो गए, यहाँ पे थोड़ी सी इंटेंसिटी हीट की ज़्यादा है। और यहाँ पे अपेरेंटली अगर आपको लग भी रहा हो तो वो शिद्दत नहीं है इसकी जो मगरबी ममालिक में इसकी पाई गई है। अब तक टोटल 21,000 केस रिपोर्ट हो चुके हैं, उसमें से 4,000 के करीब सेहतमंद हो चुके हैं, और उस जो 17,000 बाकी के भी हैं उनमें भी उस किस लेवल का है, क्योंकि इसकी लेवल भी डिपेंड करता है कि पॉजिटिव आने के बाद किसी को कोई सिम्टम नहीं होते, सही भी हो जाता है, किसी को किसी तरह के सिम्टम, तो उन 17,000 में से भी कितनों की हालत क्या है क्या नहीं। तो आई डोंट थिंक सो कि इसने, अच्छा, इसको लॉकडाउन करने का ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए। लॉकडाउन करते क्यों? लॉकडाउन करते इस वजह से हैं कि ये वो बीमारी है जो स्प्रेड होती है। अगर वैक्सीन की बात की जाए तो डेंगू की भी कोई वैक्सीन नहीं है। इंसान का जो अपना इम्यून सिस्टम है वही उसको अल्टीमेटली अटैक को काबू करके ख़त्म करता है। सेम इज द केस विद कोरोना। बट द प्रॉब्लम विद कोरोना इज़ कि ये जो बीमारी है ये फैलती बहुत ज़्यादा है, और साथ साथ जो है वो मतलब एक जिसको भी हो जाती है वो एक कैरियर बन जाता है। और सम टाइम पॉसिबल ऐसा है कि जैसे अगर खुदा ना खास्ता मुझे है तो हो सके मुझे उससे कोई असर ना हो, लेकिन मैं किसी बुजुर्ग से या किसी बड़े से मिला और उसको ये चीज़ कैरी हो गई तो वो उसका पड़ जाएगी। तो ये तो हो गई ओवरऑल सिचुएशन कि लॉकडाउन जो है ना वो दो तरीक़ों का है हमारे यहाँ पे। मेरे ख्याल में लॉकडाउन जरूरी इसलिए था जो आपने बताया कि ठीक है लोग एक दूसरे से मेल जोल कम कर सकें, ठीक है, ये तो बुनियादी इसकी वजह हो गई। मगर सर मेल जोल, अब जो रिस्क लेने के लिए बाहर जाना है कमाने के लिए, उसके लिए क्या करें? उसी पे मैं आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कंप्लीट लॉकडाउन का जो स्टेज है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंट्री में आया ही नहीं कि हमें कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ खुदा ना खास्ता जाना पड़े। क्योंकि वो स्टेज वो होता है कि जब जिस तरह आप देखें अमेरिका में जो है ना वो दिन में हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में जो है ना इसके मुतासिरीन सामने आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे कोई बोल रहा है जी लॉकडाउन है, कंप्लीट लॉकडाउन है सिंध में, तो मेरे ख्याल में वो तो शायद कराची घूमा नहीं है। हम तो सारा कराची घूमते हैं। लॉकडाउन आप समझे 70% लॉकडाउन है। क्या है कि जी शादी हाल बंद है, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स बंद है, ठीक है ना, या DHA या बड़े पॉश एरियाज़ जो है ना वो बंद है। आप दीगर जो आधा कराची जो आधे से ज़्यादा भी 80% ऑफ कराची आपको पता होना चाहिए कि ये इस तरफ सोराब गोट से आप शुरू हो जाएं और उस तरफ आप लालू खेत और बल्दिया और रंगी कोरंगी लियारी और खारादर की साइड पे टावर की साइड, यानी कि 3 दुकानों वाले 3 शटर वाली दुकान जो है, एक शटर खुला हुआ है, आधा शटर खुला हुआ है, काम हो रहा है, खुला हुआ है और लोग जा रहे हैं, काम भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ रिनोन्ड किस्म की जो इंस्टीट्यूट्स हैं या रिनोन्ड साइड में इवन कंपनीज खुली हुई हैं, वहाँ पे कंपनीज में काम हो रहा है, कोरंगी में काम हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि पैसे दे रहे हैं। एक करप्शन का एक रास्ता जो है वो खुला हुआ है। वो मुख्तलिफ जो कंसर्न जो उसके ऑफिसर्स हैं, चाहे वो DC लेवल पे हो या अपने दूसरे पुलिस वगैरह के लेवल पे हो, वहाँ पे बाकायदा पैसे लिए जा रहे हैं और पैसे ले के जो है ना वो दुकानें खुलवाई जा रही हैं, बंद की जा रही हैं। डबल सवारी के नाम पे आवाम को अलग परेशान किया जा रहा है, ठीक है ना, और आवाम पहले पिसी हुई है। अब क्या है कि हो सब कुछ रहे लेकिन क्या है अनऑफिशियली हो रहा है। तो अब इस सिलसिले में ये जो इन लोगों ने ताजिर इत्तेहाद ने और दीगर तंजीमों ने, जुमात इस्लामी है, जो भी दूसरी चीज़ें हैं, इन्होंने जो लॉकडाउन को खोलने का फैसला किया, आप देखिएगा इससे इम्पैक्ट कोई नहीं आएगा। वो जो कह रहे हैं ना कि ये फैलना होता, तो जिस तरीके की लॉकडाउन की पोजीशन थी अब तक तो यहाँ पे लाशों के अंबार लग चुके होते खुदा ना खास्ता। जो हमारे यहाँ पे जिस तरीके से इस लॉकडाउन की बेहुरमती की गई है तो अब तक तो पता नहीं क्या से क्या हो चुका होता। यहाँ नहीं है वो इंटेंसिटी मेरे हिसाब से। क्या ख्यालात रखते हैं अकमल साहब के इस सारे वो बयान के बाद? इनकी बात पार्टली सही है, इनके ऑब्जर्वेशंस बहुत सारे दुरुस्त हैं, लेकिन एक्चुअली ये ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टेक्ट से फैलता है। और ऐसी तमाम जगह जैसे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ सैकड़ों हज़ारों लोग होते हैं, मैरिज हॉल्स हैं, बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, ऐसी तमाम जगह बंद हैं। और ये अगर कोई एक छोटी दुकान खुली है, उसमें एक दुकानदार है और एक अगर कस्टमर है, अगर वो चोरी छुपे भी करते हैं तो वहाँ रिस्क इतना नहीं है। होना ये नहीं चाहिए जब तक गवर्नमेंट अलाउ ना करे, बट
कंप्लीट कंप्लायंस दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। पेरिस में प्रोटेस्ट हुए हैं, पुलिस को टीयर गैस यूज़ करनी पड़ी है। स्पेन में प्रोटेस्ट हुए हैं, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। अमेरिका में लोगों ने सड़कों पे निकल के प्रोटेस्ट किया है और सोशल डिस्टेंसिंग को भी किसी हद तक वायलेट किया है। तो एक लोगों का एक अपना रिएक्शन होता है, लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, लोगों की अपनी फ़िलासफ़ी होती है। बट स्टिल ऐसी वो तमाम जगह जो जहाँ मैक्सिमम रिस्क था कि लोग इकट्ठे होंगे और ये फैलेगा, वो तमाम जगह अभी भी बंद है। इवन जिम्स बंद है, इवन सैलून्स बंद हैं, मैरिज हॉल्स बंद हैं, और दूसरी जगह जहाँ पे बहुत तादाद में लोग होते हैं वो सब बंद हैं। ओपन एयर में यू रिलेटिवली सेफ़, एक पार्क में आप रिलेटिवली सेफ़ हैं, अनलेस कि वो पार्क मुकम्मल तौर पे लोगों से भरा हुआ है। अगर लोग मुनासिब फासले पे वॉक कर रहे हैं और अगर उसमें कैपेसिटी से 500 की है और वहाँ पे 100 बंदा वॉक कर रहा है तो इट्स रिलेटिवली सेफ़। और अगर वो दिन के वक्त थोड़ा सनशाइन में वो वॉक कर रहे हैं तो इट्स इवन सेफ़र। अगर उन्होंने मास्क पहने हुए हैं तो वो बहुत हद तक सिक्योर हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे कि जब तक कि ये कंप्लीट ख़त्म नहीं हो जाता लॉकडाउन, जो भी घर से कम बाहर निकले तो ज़रूर मास्क जिस तरह का भी उसको मैसर है कोशिश करे बेहतर से बेहतर मास्क लेने का। लेकिन सब N95 नहीं ले सकते, महंगे मास्क। मगर सर बड़ी एक तकलीफ दे, पिछले दिनों एक खबर मैंने वो एक तस्वीर देखी जिसमें कुछ पंजाब से एक तस्वीर आई हुई थी जिसमें कुछ हुक्मरान वो विज़िट कर रहे थे किसी हॉस्पिटल का। तो जितने भी लोग जो आए हुए थे उन्होंने वो N95 जो मास्क है, जो सबसे महंगे मास्क है और नायाब भी हैं इस वक्त पूरी दुनिया में भी, तो वो पहने हुए थे। और जो डॉक्टर थे उन्होंने वो सिंपल जो है वो मास्क पहना हुआ था, जो शायद जो 45 GSM भी नहीं होगा। हाँ, जैसा हमारे पास, मेरे पास भी वही मास्क है। तो मतलब जिनको जो फ्रंट लाइन पे थे उनके पास सहूलियात और जो असर और रसूख वाले हैं उनके पास सहूलियात, ये भी दो मुख्तलिफ बातें हैं। इस बारे में बात करेंगे। वक्फे का वक्त आ गया जी। वक्फे से वापस आते तो SOPs के हवाले से हमने बात करनी है और इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से जानने की कि किस तरह हम अपने आप को जो है इस मौशी ख़राबी से बचा सकते हैं, इस तवाज़ुन को बरकरार रख सकते हैं और उसके साथ साथ किन चीज़ों को अपने पल्ले बांध लेना है हमने इस मुश्किल वक्त में गुजरने के लिए। तो कहीं मत जाइए, हमारी ख़ुसूसी नशरियात देखते रहिए। या रहीम या रहमान, रमज़ान। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, पढ़ कर नबी की नात लहद में उतार दो, पढ़ कर नबी की नात लहद में उतार दो। की भीख पर है मेरा आसरा, अपने करम की भीख मुझे बार बार दो। ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, पढ़ कर नबी की नात लहद में उतार दो। देखा अभी अभी है नजर
مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو، ڈوبا ہوا ہے میرا گناہوں میں بال بال، دل پہ نگاہ ڈال کے قسمت سنوار دو، یہ جان بھی ظہوری نبی کے تو فعل ہے، اس جان کو حضور کے قدموں پہ وار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسد ایوب صاحب تھے جنہوں نے خوبصورت انداز میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری پروگرام میں پیش کی اور ہماری آج کی اس نشست کی شان بڑھائی انہوں نے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی جانب۔ آپ یا رحیم یا رحمان رمضان اب تک ٹیلی ویژن کی خصوصی نشریات پہ آج اس ماہ رمضان کرونا وائرس اور ملک کی صورتحال کے عنوان سے ایک پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ آج کے جو خصوصی مہمانان گرامی ہیں ان کا تعارف میں ایک دفعہ پھر سے کروانا چاہوں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل احمد صاحب جو کہ ایڈیشنل آئی جی CTD سندھ ہیں، اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں اکمل چودھری صاحب جو کہ ایک تجزیہ کار ہیں اور ایجوکیشنسٹ بھی ہیں۔ تو ہم آپ دونوں مہمانوں کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اور آگے بڑھاتے ہیں موضوع کو۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم جب آئیں گے تو بات کریں گے کہ کس طرح اس مشکل وقت سے ہم لوگ سارے نکل سکتے ہیں بحیثیت پاکستانی اور پاکستان کے لیے بھی، مطلب ایک گورنمنٹس کے لیے جو وہ بے شک فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو، بڑے چیلنجز کی بات ہے۔ مگر اکمل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو اپنا جو ایک ماشاءاللہ جو ایک علمی سطح ہے اس حساب سے مجھے بتائیے کہ کیا حکومتوں کے پاس لوگوں کو گھروں میں بند کر دینے کے علاوہ کوئی اور دوسرا حل موجود ہے، جو کہ کوئی ایسا ماڈل جو پاکستان جیسے غریب اور قرضے میں ڈوبے ہوئے اور کم تعلیم یافتہ عوام والے کسی دوسرے ملک نے اپنایا ہو اور بہتر نتائج سامنے آئے ہوں اس طرح کے ویدر کے حساب سے؟ دیکھیں پچھلے 2 مہینے سے جو ہے جس طریقے سے لاک ڈاؤن آپ کے سامنے ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو لاک ڈاؤن کے باوجود جو ایکسپیکٹیشن تھی کورونا کی تباہ کاری کی ہمارے سب کانٹیننٹ میں الحمدللہ اس حد تک نہیں ہے۔ میں نے 21,000 تھے اور اس میں سے 4,000 جو ہیں وہ صحتیاب ہوں گے، تو نیٹ 17,000 کرنٹ پیشنٹس ہیں، اور اس کو اگر آپ ہماری 20-22 کروڑ کی آبادی کے اوپر ڈیوائڈ کریں تو یہ 22 ہے۔ اچھا صرف اور صرف اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں، نارمل کے ماسک کا استعمال ہے یا آپ سینیٹائزر وغیرہ یوز کرتے رہیں، تو یہ ایک بہترین حل ہے۔ اور اس آہستہ آہستہ جس طرح یہ یہاں پہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو اپیرنٹلی یہ ہے کہ اس کووڈ کی جو پاکستان میں یا ہمارے سب کانٹیننٹ میں شدت ہے میں کمی آئے گی۔ باقی رہی بات یہ کہ یہ بالکل ختم ہو جائے گا، تو یہ بالکل ختم ہونے کا نہیں ہے ٹل دسمبر، انٹل انلیس اس کی ویکسین نہیں آتی۔ جب تک ویکسین نہیں آئے گی اس وقت تک یہ بالکل زیرو نہیں ہوگا۔
तो लॉकडाउन करने का मतलब तो ये है कि कब तक आप लोगों को बिठा के रहेंगे। अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ आपको करना ये है कि इससे कम से कम तबाकारियों, और तबाकारियों से मुराद ये कि कम से कम लोग इफेक्टिव हों, ताकि हॉस्पिटल्स में टाइमली बेसिस के ऊपर एडमिट होते जाएं और सेहतियाब होते जाएं, एडमिट होते जाएं और सेहतियाब होते जाएं। इस तरह ये एक सर्कल कंटिन्यू रहे ताकि कम से कम लोग इफेक्टिव हों। बाकी रह गई बात ये कि कारोबार ज़िंदगी को बिल्कुल ही ज़ीरो करके बंद किया हुआ है, ख़ास तौर पे सिंध में और उमूमी तौर पे पूरे पाकिस्तान में। तो मेरे हिसाब से ये कम से कम जो हमारे यहाँ पे जहाँ पे 80% से ज़्यादा लोग गुर्बत की सतह के ऊपर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल भी सूटेबल भी नहीं है, बिल्कुल फीजिबल भी नहीं है। और उसके अलावा होता ये है कि मज़ीद ये करप्शन के रास्ते खोलता जाता है। ठीक है, घर में भूख हो तो बाहर वायरस क्या गोलियां भी चल रही हो तो लोग बाहर निकल आते हैं, अपने बच्चों को भूख से बेरखते हुए कोई भी नहीं देख सकता है। इसलिए गवर्नमेंट्स को चाहिए, हमारी विफाकी हुकूमत को भी और सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो कारोबार ज़िंदगी जो इन्होंने बिल्कुल एकदम रोक के रखा हुआ है, इसको फौरी तौर पे बहाल करना चाहिए। उसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। कब तक लॉकडाउन रखेंगे? कोरोना इज़ नॉट गोइंग टू एंड टिल दिसंबर। कोरोना पाकिस्तान में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो उसकी तबाहकारियाँ, अगर हम अपनी मज़ीद एहतियाती तदाबीर को सामने रखते हुए साथ चलेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। दूसरी एंड पे अगर मैं एक आखिरी बात आपको कर लूँ कि हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट की फ़ंड्स के ऊपर जो लड़ाई चल रही है, वो एक अलग हमारे लिए जो है ना वो मसला बना हुआ है, जिसमें बिला वजह जो है ना वो आवाम पिस रहे हैं। हुआ ये कि जो बाहर से जो फंड्स के पैसे आए में अब उसकी यूटिलाइजेशन जो है ना वो एक मसला बनी हुई है। फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हम अपने थ्रू खुद यूज़ करेंगे। सिंध गवर्नमेंट कह रही है नहीं, 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो फंड जो है वो सूबों को मिलने चाहिए तो हम यूज़ करेंगे। तो उनकी आपस की इस टग ऑफ वॉर में भी ये जो लॉकडाउन की जो पॉलिटिक्स है ये भी आगे मज़ीद तवील होती जा रही है, और आवाम के लिए जो है ना वो मुसलसल परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। हर एक जो है ना वो लूट मार में लगा हुआ है। चाहे आप सब्ज़ी मंडी को उठा लें, वहाँ पे अगर मैं एक जनरल मिसाल दे रहा हूँ कि सब्ज़ी मंडी में आपको जो है ना वो तरबूज के ट्रक जो है वो 50-50 हज़ार रुपए के मिल रहे हैं, और यहाँ पे आके आप खरीदेंगे वही 40-50 रुपए के। तो हुआ ये 40-50 कहाँ मिला? मैंने 2 दफ़ा 40-50 रुपए, एक दफ़ा 60। सर आप जरा पोश एरिया में रहते हैं ना। सर कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम, इमरान बात कर रहा हूँ कराची। वालेकुम सलाम इमरान साहब, कैसे हैं आप? बहुत दुआएं आपकी। ये अपने अफसरान बुलाए में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जुबिन साहब और आपके मेहमान। वालेकुम सलाम, आप तक पहुंच गया। आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ जो कोरोना का जो चल रहा है, काइंडली खुदा का वास्ता ये सोशल मीडिया पे और सब जगह लोगों को इतना ड्राइव है कि नहीं कोरोना वायरस 10% होगा, 90 नहीं होगा, मगर उसके बावजूद जैसे हॉस्पिटलों के अंदर कोई बेचारा जाते हुए डर रहा है, कोई इंजेक्शन लगाने नहीं जा रहा, कोई ब्लड टेस्ट कराने नहीं जा रहा, इसलिए कि वो जब देखता टीवी के ऊपर के मास्क पहने हुए और वो डॉक्टर साहबान और लोग किस तरीके से उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो लोग बहुत डरे में अस्पतालों से। आप यकीन करें बहुत अस्पतालों से डरे में। काइंडली आई रिक्वेस्ट टू द ऑल पीपल, काइंडली इसको देखें कि लोग बेचारे बहुत परेशान हैं। हॉस्पिटल इलाकों के हॉस्पिटल बंद हो चुके हैं। मेन बड़े हॉस्पिटल हैं, जब वो वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं पहले कोरोना का टेस्ट करवाएं। वो कहते हैं, एक दोस्त है मेरे, उनके वालिद का 18-9 जो उनको पेटों का प्रॉब्लम हुआ, वो लेके गए वहाँ पर, उन्होंने बोला कोरोना का टेस्ट होगा। कब मिलेगी रिपोर्ट? बोला 48 घंटे बाद। वो 48 घंटे के बाद वो रिपोर्ट का हो गया, वो बेचारा रिपोर्ट के लिए बैठा रहा, देखा तो उनके खबर आई कि उनके वालिद ने। सही है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने कॉल किया। आपकी आवाज़ थोड़ी ठीक अंदाज से हम तक पहुंच भी नहीं रही, मगर जो आप कहना चाह रहे हैं उस हवाले से हम तक बात पहुंच गई है। डॉक्टर साहब आपसे, क्योंकि आप माशाल्लाह एक पुलिस के इदारे में एक अच्छे ओहदे पे भी फायज है, फिर उसके अलावा आप एक डॉक्टर भी हैं, तो मैं अलग अलग अंदाज से भी आपकी राय मैं चाहूँगा कि ज़रा दूसरे एंगल से भी आप देख के बताइए। देखें, एक तो बात ये इन्होंने कहा कि कोई भी जाता है तो उन्होंने डॉक्टर से हज़रात ये कह रहे हैं कि आप टेस्ट करवा के आएँ। कुछ ऐसे ख्यालात मीडिया, सोशल मीडिया पे ऐसे और हमें सुनने को मिल रहे हैं कि जनाब टेस्ट नहीं हो रहे। अगर टेस्ट हों तो पता चले ये जो नंबर्स हैं ये कहाँ आसमानों से बातें कर रहे हों। फिर टेस्ट वाकई सिर्फ उनको कह रहे हैं जिनमें अलामात नज़र आ रही हैं, उन्हीं के टेस्ट करवाए जा रहे हैं। फिर जो ये भी कहा जा रहा है कि जो टेस्ट हो रहे हैं एक ही बंदे का टेस्ट करवाएं, अभी नेगेटिव आएगा, कल करवाएं पॉजिटिव आएगा, फिर करवाएं फिर नेगेटिव आएगा, तो ये भी सारा झोल है। ठीक है, इसमें भी कोई कुछ हकीकत नहीं है। फिर ये भी एक ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि जब जिनके प्यारे, जिनके अजीज़ जो हैं वो इस दुनिया से जा रहे हैं, तो उसके बाद उन्हें कहा जा रहा है कि इन्हें कोरोना की वजह से होने वाली अमवात में गिना जाए, तो अपने नंबर्स बढ़ाने। तो लोगों के जहनों में इस किस्म के ख्यालात भी मौजूद हैं। रोज़े की हालत में ईमानदारी से सच मुझे बता दें कि है कि आप तक क्या इन्फॉर्मेशन है इस बारे में? देखिए, कोरोना एक रियलिटी है
इसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। पूरी दुनिया में है। अब आप देख लें कि अमेरिका जैसे मुल्क में कोई 70,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, कोई 12-13 लाख लोग इन्फेक्टेड हैं। और रात में ट्रंप को सुन रहा था और उनके एक्सपर्ट्स को सुन रहा था CNN पे, वो इस महीने के एंड पे कह रहे हैं कि डेली वहाँ पे 3,000 अमवात होंगी। और उन्होंने अपना जो पहले एक्सपेक्टेड टारगेट था कोई 70,000 का डेथ्स का, वो तो अब तकरीबन उनका पहुँच चुका है। अब वो बात कर रहे हैं 134,000, यानी तकरीबन उन्होंने रिवाइज़ करके डबल कर दिया है। UK अब दूसरी पोजीशन पे तकरीबन आ गया है, इटली से भी ज़्यादा वहाँ डेथ्स हो रही हैं। वहाँ डेली 1 लाख लोगों के टेस्ट हो रहे हैं और उनके इन्फेक्टेड लोगों की तादाद भी तेज़ी से बढ़ रही है और उनकी कैजुअल्टी भी बढ़ रही है। टेस्टिंग के एंगल से पाकिस्तान में कंपैरेटिवली टेस्ट कम हो रहे हैं तमाम सूबों में, हर लेवल पे रिलेटिवली। उसकी वजह ये है कि सफिशेंट किट्स शुरू से अवेलेबल नहीं थी, थोड़ा लेट आई हैं। और फिर उन किट्स की क्वालिटी का इशू है। UK ने चाइना से किट्स मंगवाई और कैश दे के मंगवाई, और जब वो वहाँ पहुँची और जब उनसे टेस्ट किए गए तो रिज़ल्ट बड़े ना समझ में आने वाले थे। तो जब जल्दी में चीज़ें बनती हैं तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अभी एकदम से पूरी दुनिया में कोरोना की जो टेस्ट किट्स हैं उनकी डिमांड पैदा हो गई है। बनाने वाले चंद हैं और जल्दी में बनाने में बाज़ का क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है, कोई भी चीज़ हो। तो वो इश्यूज़ हैं। लेकिन जिस बंदे को बुखार है, जिसको कॉफ है, जिसकी बॉडी में एक्स हैं और हो सकता है उसका गला भी ख़राब हो, उसके अमकानात हो सकते हैं, उनको तो हमें लाजमी टेस्ट करना चाहिए। ठीक हो गया सर। मुझे इंस्ट्रक्शंस आ गई कि प्रोग्राम का वक्त जो है वो, मतलब प्रोग्राम के इस हिस्से का वक्त वो अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। अभी बहुत सारी हमें बातें करनी थी इस हवाले से। मैं सिर्फ दरख्वास्त करना चाहूँगा जो हमें सुन रहे हैं और जो हुकूमती इदारे हैं उनसे भी, कि ये जो SOPs का वर्ड हम यूज़ करते हैं, इनका ये सिर्फ अल्फाज की हद तक नहीं होना चाहिए, इसको अमली तौर पे वाकई जो हिफाजती इक़दामात हैं वो पूरे होने चाहिए। आलमी इदारा सेहत की हदायत के मुताबिक जो चीज़ें हैं वही अप्लाई होनी चाहिए। यहाँ पे वॉक थ्रू गेट्स के नाम पे धोखा हो रहा है, वहाँ पे इनके जो केमिकल डाल के स्प्रे किया जा रहा है उसके नाम पे धोखा हो रहा है, और उसके साथ साथ जो सैनिटाइजर्स मिल रहे हैं उसके नाम पे धोखा हो रहा है, जो मास्क हैं उनकी मोटी लेयर जो तय है उसके नाम पे धोखा हो रहा है, जो लॉकडाउन की लोगों को घरों में बिठाने के नाम पे कारोबार बंद किए जा रहे हैं उसके नाम पे भी धोखा हो रहा है, और जिन लोगों तक मदद की जा रही है और जो करने वाले और मदद लेने वाले वहाँ भी हर जगह पे धोखा हो रहा है। ज़रा खुदारा इन सारी चीज़ों पे हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम आखिर अल्लाह ताला के बाद जो है हुकूमत की जानिब भी नज़रें रखेंगे। हम लोग रमज़ान का मौका है, अपनी ज़िम्मेदारियों को देखें और मुखलिस और दयानतदारी के साथ इन सारे मामलात को देखें। कल को अगर आज किसी अदालत में आपको नहीं पूछा गया तो हमारा ये यकीन है कि कल आप लोगों से ज़रूर पूछा जाएगा। मैं अपने मेहमानों का दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दोस्तों वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे इस्तिखारा शरई और दीनी रहनुमाई के हवाले से बात होगी। आप दौरान वक्फा भी कॉल कर सकेंगे। कहीं मत जाइए, हमारी ख़ुसूसी नशरियात देखते रहिए। या रहीम या रहमान रमज़ान। या रहीम या रहमान रमज़ान, ये हमारी ख़ुसूसी नशरियात अब तक टेलीविज़न पे रमज़ान मुबारक के हवाले से, और रमज़ान मुबारक की इस ख़ुसूसी नशरियात में आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे थे वो है माह रमज़ान, कोरोना वायरस और लॉकडाउन। ये जो मौजूदा सूरत हाल है इस पे हम बात कर रहे थे। वक्फे से पहले हमारे साथ डॉक्टर जमील साहब मौजूद थे, एडिशनल IG CTD सिंध, और अकमल चौधरी साहब। हमने उनसे मुख्तलिफ़ शोबों के हवाले से हमने बात की, और जो सबसे एक अहम शोबा इस सूरत हाल के हवाले से है वो है खिदमत खल्क से ताल्लुक़ रखने वाले वो रिफाही और फलाही इदारे, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में ये नहीं देखा कि ये दिन है या रात है, उन्होंने दिन रात एक करके लोगों की खिदमत में जो वो अपनी तरफ से एक इदारे की हैसियत से मैक्सिमम कर सकते थे वो इदारे काम कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं। आज ऐसे ही एक इदारे के बहुत ही मतलब एक मारूफ इंसान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी जो कोशिशें हैं, जिनकी जो एफ़र्ट्स हैं इस सारी सिचुएशन में, वो इंशाअल्लाह वो हमेशा याद रखी जाएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के
چیئرمین اور اسلامک اسکالر بھی ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ. اچھا, یہاں کیونکہ ہمارے پاس مختصر سا وقت ہے تو ہم استخارہ کے حوالے سے تو بات نہیں کر سکیں گے, اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں, مگر آپ دوست کال کر کے آج کے موضوع کے حوالے سے حضرت بشیر صاحب کے سامنے کچھ اگر بات کرنا چاہیں یا ان کی رائے لینا چاہیں یا ہمارے پروگرام کے توسط سے لوگوں تک بات پہنچانا چاہیں تو اس کے لیے ہمارے یہ فون نمبرز ابھی یہاں پہ نظر آئیں گے آپ کو, وہ حاضر ہیں. سر, دو باتیں ہم کریں گے. ایک بات یہ کریں گے کہ اس وقت اس لاک ڈاؤن میں صورتحال ہے کیا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا یہاں پہ جتنے طبقے ہیں نا ان کے الگ الگ خیالات ہیں حفاظتی اقدامات کے حوالے سے بھی اور اس وائرس کے حوالے سے بھی. کچھ لوگ وہ واقعی بہت زیادہ کیئر کر رہے ہیں, انہوں نے ایک ایک اپنے آپ کو جراثیم سے پاک رکھنے کی کوشش کی ہوئی ہے. کچھ لوگ ملی جلی وہ مطلب حفاظتی اقدامات کے ساتھ باہر بھی نکل رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ بالکل پرواہ نہیں کر رہے ہیں. یہ ساری جو معاشی صورتحال ہے لوگوں کی جو آپ گراؤنڈ پہ آپ نے دیکھی ہے, وہ پسا ہوا طبقہ جو ہے جن پہ کبھی جو نظر انداز ہو چکا ہے جو طبقہ, ان لوگوں کی آپ نے صورتحال دیکھی ہے, اس بارے میں بتائیے تھوڑا سا. اور پھر اس کے بعد میں حکومت کی جانب سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے پاس بہتر جو سولوشنز ہیں, حل ہیں, وہ کیا ہیں. ایک NGO, ایک ادارہ جو ہے, ایک فلاحی ادارے کی حیثیت سے میں آپ کی یہ رائے جاننا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو آپ نے جو باتیں شروع کی اس میں آخر میں آپ نے کہا حکومت کی طرف سے, تو آج کی سب سے بڑی سرخی یہی ہے اخبارات کی کہ سپریم کورٹ نے جو ریاست کے ادارے ہیں یعنی حکومت ہے, انہوں نے جو مطلب ہے کہ اس سلسلے میں بجٹ لیا تھا اور اس میں شفافیت بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب حکمران اتنے بدترین ہو جائیں کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہوں, وہ پھر بھی اپنی تجوریاں بھر رہے ہوں, تو اس سے بدترین طبقہ اور کون ہو سکتا ہے. یعنی یہ وہ وقت ہے کہ لوگوں نے اپنی تجوریاں کھول دیں. ہم نے بفضل تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی عطا سے 1 مارچ سے لے کر 30 اپریل تک یعنی 2 مہینے میں تقریباً 1 ارب 49 کروڑ یعنی 1.5 ارب جتنا کام اللہ تعالیٰ ہم سے لیا. ماشاءاللہ. تو یہ لوگ ہم پر اتنا اعتماد کرتے ہیں لوگ, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں کو اعتماد ہم پر تو ہے, لیکن جس ریاست میں رہتے ہیں اس پر اعتماد کیسے رہے گا جب ہماری سب سے بڑی عدالت, آج سپریم کورٹ کی سب سے بڑی سرخی یہی ہے کہ جو پیسے مختص ہوئے تھے مطلب یعنی کہ راشن کے لیے جو بھی, اب وہ صوبائی حکومت کو کہا یا وفاق کا جس کو بھی کہا, لیکن لفظ حکومت آیا ہے. تو بتائیں کہ حکمرانوں کے اندر کس قدر سنگدلی پائی جاتی ہے, سنگدلی پائی جاتی ہے. سب کی بات نہیں کر رہا کہ وہ ان دنوں میں جب لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں, اپنے بچوں کو بیچنے پر آ گئے, لوگ اپنے بچوں کو بیچنے کے لیے نکل آئے, سمجھے. ایسے حالات میں ابھی آپ ہی نے ایک بات کہی کہ اگر کسی کا بچہ بھوکا ہوگا تو وہ لاک ڈاؤن کیا دیکھے گا, اگر باہر گولیاں چل رہی ہیں تو بھی اس کو پرواہ نہیں کرے گا, بھی جائے گا باہر. ہاں, تو کورونا وائرس کیا کہتا ہے, کوئی اوقات نہیں نا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت میں اس بات کو دیکھ کر بہت دل خراب ہوتا ہے کہ آخر مطلب یعنی کہ جو ہماری سرکار ہے یا اس کے ساتھ جو ادارے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ادارے ہیں, تو ابھی ایک شخصیت ہمارے پر بیٹھی ہوئی تھی پولیس کی, اس ادارے نے بھی جو ہے مطلب یعنی کہ جو کھیل کھیلا ہے اس وقت معاشرے کے اندر, جو کمائی کے راستے کھولے ہیں. ابھی اگر گندم وہاں سے آ رہی ہے سندھ سے, تو جگہ جگہ کہیں 20,000 روپے دینا پڑ رہے ہیں, کہیں 50,000 روپے دینے پڑ رہے ہیں. یعنی وہ گندم کو 5 جگہ پر ٹپے لگ رہے ہیں گاؤں میں, رشوت کے نام, رشوت لی جا رہی ہے. یہ جو فوڈ کے ذمہ دار ہیں یا پولیس جو بھی کچھ بھی ہے ادارے کی جو بھی ایجنسیز ہیں, وہ باقاعدہ ایک ٹرک اگر وہاں سے نکلتا ہے کراچی تک پہنچتا ہے تو 5 جگہ کو رشوت دینی پڑ رہی ہے. یعنی اتنے ظالم ہو گئے ہیں یہ لوگ, اتنے ظالم ہو گئے ہیں کہ اب اللہ کے قہر کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. اچھا, اللہ کے عذاب کے حوالے سے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کچھ ویسے کیونکہ رمضان بھی ہے تو ایک رمضان کی تمیز آپ کو ہے میرے بھائی, رمضان کی تمیز عوام کو ہے, ان اداروں کو نہیں ہے. رمضان کی تمیز کو نہیں ہے. انہوں نے اس وطن عزیز کے 22 کروڑ عوام کا جو پیسہ مختص ہوا تھا اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا کہ میری 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ تمہاری کاموں کی شفافیت نہیں ہے, اب اس کو بھی یہ پیسے کھا جاتے ہیں یہ لوگ. اب وہ کتنے بڑے لوگ کھاتے ہیں,
ہاں ان کا نام تو ڈر لگتا ہے. سر اچھا آپ کے پاس کوئی اس حوالے سے کوئی معلومات ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ 25 تاریخ کو وہ جو منافع خور لوگ تھے ذخیرہ اندوز ان کے ساتھ جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا, وہ ابھی تک ڈیلے پہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں ایسی چیزیں اعتماد ختم کرتی ہیں حکومتوں کے اوپر. یہ ساری باتیں جو ہیں مطلب کی جاتی ہیں, مخلص لوگ ہماری سرکار میں موجود ہیں, لیکن مخلص لوگ کام کس سے کرواتے ہیں؟ ایک طبقے سے کروائیں گے نا. ہاں تو وہ طبقے سارے کے سارے رشوت کے آگے بک چکے ہیں. وہ تم چاہے نقلی دوائیں بیچو, تم ملاوٹ کا مال بیچو, ذخیرہ, تم ہمیں پیسے دے دو بس, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. یعنی رمضان کے مہینے کو بھی جو پامال رعایا نہیں کر رہی وہ ذمہ دار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بس یہ کہ جناب اعلیٰ ایک سوال ہے میں جو وہ تھوڑا سا روشنی ڈال دیں, آپ کیونکہ ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں, میں اس حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں رمضان کے اس موقع پہ جب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں روزے کی حالت میں, دیکھیں جب عذاب آتا ہے تو وہ کس قسم کے لوگوں پہ آتا ہے؟ ان لوگوں پہ آتا ہے جو مطلب برے یا برائی کر رہے ہوں, برے ہوں. تو اس وقت اگر سوسائٹی میں بات کی جائے تو یہ جو جن حکمرانوں کی آپ بات کر رہے ہیں جو اس مشکل وقت میں بھی لوگوں کے میں نہیں کر رہا بھائی, سپریم کورٹ کر رہی ہے بھائی, میں نہیں کر رہا, مجھے میرے گلے میں ڈال دے. اوکے چلے میں کہتا ہوں, میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو مطلب لائک جو اس وقت زیادتی ہو رہی ہے کچھ جگہوں پہ ہو رہی ہے, حکومت کی جانب سے وہ امداد نہیں پہنچ پا رہی جو پہنچنی چاہیے تھی. کہیں نہ کہیں وہ کھا گئے پیسے کھا گئے. دیکھیں یہ جو لوگ کھا گئے ان پہ عذاب نہیں آئے گا. ہاں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں, بات نہیں کرتے. جب عذاب الہی کا حکم ہوا, اللہ تعالیٰ نے جبریل امین اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عذاب کے لیے بھیجا, تو جب وہ پہنچے عذاب کے لیے بستی میں, روایت میں آتا ہے, تو وہاں کچھ لوگ بڑے نیک تھے, بہت نیک تھے. تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہ اب تو نے عذاب کا حکم دیا, ہم یہ بد پر تو آئے لیکن نیکوں کیسے, نیک بھی تو اس پہ رہتے ہیں. تو کہا نیکوں کو ساتھ کرو, کیونکہ ان لوگوں نے آج تک ان بدوں کو روکا نہیں. تو کم از کم جس کو زبان انا دی ہے اس کو چاہیے کہ ان ذمہ داروں کو جنہوں نے بالکل یعنی کہ اندھی مچائیے, لاک ڈاؤن ایک ہی کام سکھائے ان کو, اور ڈراتے ہیں. ٹھنڈے کمرے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھنڈی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں, کھربوں روپے انہوں نے لوٹ لیا ہے, کھربوں لوٹ چکے ہیں. یہاں بھی کھربوں لوٹ کی جائیدادیں بنا لی ہیں, کھربوں ملک سے باہر بھجوا دی ہیں. کہتے ہیں لاک ڈاؤن. ارے خدا کے بندو, لوگ مر رہے ہیں, لاک ڈاؤن. تمہارے پاس تو کمی نہیں ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ کا قہر جب آئے گا تم بچ نہیں سکو گے. پیسہ نہیں بچا پائے گا, بھوک سے بلک رہا ہے, کل تمہارا بچہ بھوک سے بلکے گا, یاد رکھنا. تم بھی روٹی کے ٹکڑے کے محتاج ہوگے, تم بھی زمین کے انچ کے محتاج ہوگے, زمین تم پر بھی اللہ تعالیٰ تنگ کر دے گا. بس لاک ڈاؤن کی تسبیح پڑھنے والوں کے لیے عبرت ہوگی, کیوں نہیں ہوگی؟ سر ایک بہت بڑی کمپنی ہے ایپل, ٹھیک ہے, اس کے مالک تھے اسٹیو جابس. اس کو وہ کینسر سے مرے ہیں. اتنا پیسہ, اتنی شہرت, اتنا سب کچھ, وہ اس کو بیماری سے بچا نہیں پایا. جو قدرت نے جو کام کرنا ہے نا وہ کرنا ہونا ہی ہونا. اس پہ ان بطش ربک لشدید, ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جو جتنا بھی بڑے بڑے محلوں میں رہ لے, بڑے بڑے ایوانوں میں رہ لے, لیکن جب پکڑنے پر رب آئے گا تو میرے استاد فرماتے تھے اللہ کی چکی بڑی دیر سے پیستی ہے, جب پیستی ہے تو بڑا باریک کر دیتی. بے شک ایسا. ہمارے پاس 3 منٹ ہیں, میں چاہوں گا کہ دعا کے ساتھ ہم ذرا بریک پہ جائیں گے. اور دوستو ہماری آپ کی ملاقات ہوگی افطار کے فوراً بعد. خوبصورت سی ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کلام جو ہے وہ پروگرام میں پیش بھی کریں گے. ابھی لاہور میں نماز مغرب کا وقت ہونے والا ہے. اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب ہمارے ساتھ مل کے ہاتھ اٹھائیں. ہم ایک مختصر سی دعا کریں گے اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, آپ تشریف لائیں. اور اسی دعا کے ساتھ ہم ایک وقفے کی طرف بھی جائیں گے. وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے, آپ نے دیکھتے رہنا ہے یا رحیم یا رحمان رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین, بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے اللہ تیرے پیارے حبیب کی امت پر بڑا کڑا وقت آ چکا ہے. لوگ بہت تکلیف میں پروردگار, روٹی کے ٹکڑے کے لیے بچے ترس رہے ہیں. اے مالک و مولا, اس کرونا وائرس نے ہمارا پہیہ جام کر دیا ہے. آج 43واں دن ہے. 43 دن پہلے ایک غریب کے دن کا کچولہ بجھ چکا تھا. اب 43 دن کیسے گزرے ہوں گے تو ہی جانتا ہے. پروردگار غیب سے کوئی ایسا اسباب پیدا کر کہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے, کرونا وائرس کا نام و نشان مٹ جائے. یہ حقیقت میں پروردگار ایک جھوٹ کا پلندہ ہے. یہ کرونا وائرس کوئی بیماری نہیں ہے, یہ بیماری پیدا کی گئی ہے. جنہوں نے کی ہے پروردگار
وہ بھی ان کو تو جانتا ہے، جنہوں نے ان کو اڈاپٹ کیا ہے تو ان کو بھی جانتا ہے۔ پروردگار تو ہمارے حال پر رحم فرما، عشرہ مغفرت کا یہ پہلا دن ہے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، عذاب قبر سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے، ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، ہمارے تنگ دستوں فقر و فاقہ والوں کا تنگ دستی فقر و فاقہ دور کر دے، بے گھروں کو اپنا گھر دے، بے اولادوں کو اولاد دے، بے رشتوں کو رشتے دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ اس وقت کورونا کے جتنے متاثرین ہمارے بھائی بہن بچے بڑے جہاں کہیں پورے عالم میں ہیں، مولا اس سب کو شفا عطا فرما، اور ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو، پوری امت کو کورونا کی اور ہر جان لیوا بیماری سے بچا لے، اور اپنی رحمت سے ہمارے حال پر رحم کر دے، رحم کر دے، رحم کر دے، کرم کر دے، فضل کر دے، احسان کر دے۔ رمضان کی برکتوں کا صدقہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رمضان رمضان رمضان۔ ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں رمضان المبارک کی اب تک ٹیلی ویژن پہ اس خصوصی نشریات میں، جس کا نام ہے یا رحیم یا رحمان رمضان، اور یہ ہماری آج کی اس نشریات کا ایک آخری حصہ ہے، جس میں سب سے خوبصورت کام جو ہے وہ ہوتا ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یہاں پہ پیش کی جاتی ہے، اور اس کو بڑے عقیدت کے ساتھ ہم لوگ سارے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ یقیناً آپ دوستوں کو بھی ہمارے نشریات کا یہ سیگمنٹ جو ہے وہ پسند آ رہا ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری اس نشریات میں تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی نے، اور ان کا کہنا ہے کشمیر کوکنگ آئل اور بناسپتی سے رکھیں اپنے پیاروں کا خیال اچھے سے، کیونکہ اس میں ہے شامل وائٹامن اے اور ڈی اور اسینشل مائکرو نیوٹرینٹس کے بہت سے فوائد۔ یہ ہے پیغام کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کا۔ اب میں تعارف کرواؤں گا اپنے مہمانوں کا۔ میرے ساتھ جو مہمان ہیں جو آج ثنا خوانی کے فرائض سر انجام دیں گے، سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا، میرے ساتھ ہیں ماسٹر سمیر احمد صاحب۔ میں ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ان کے سینکڑوں میں اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ جو نعت خوانی جو پروفیشنلی جو نعت خوانی کر رہے ہیں، اور بہت عمدہ انداز میں ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام پاک جو پیش کرتے ہیں۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور میرے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت ہیں یہ بھی ایک نعت خواہ ہیں، اور آج ان سے ہم نعت بھی سنیں گے، اور بلکہ سب سے پہلے انہی سے ہی ہم نعت سنیں گے، اور اس سے پہلے انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم فرا چشتی صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم۔ جی بہت شکریہ۔ چلیں بہت اچھا۔ تو سمیر صاحب آپ کی اجازت ہو تو ہم جو پہلی نعت ہے وہ ہم فرا صاحبہ سے سن لیں۔ میری کیا اوقات، پھر آپ ماشاءاللہ جو کہیں گے انشاءاللہ وہی ہوگا۔ آپ ماشاءاللہ سینئر نعت خواہ ہیں اور آپ کی اجازت طلب کرنا ضروری ہے۔ بالکل بالکل، بسم اللہ بسم اللہ جناب، بسم اللہ کیجئے فرا جی۔ کیا سنائیں گی ویسے؟ کافی مشہور کلام ہے جو میں آپ کے سامنے سماعت کر رہی ہوں، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ بسم اللہ کیجئے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے غلام ہو
کیا سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا کہنے, بہت خوب ماسٹر سمیر صاحب. میں آپ دونوں نعت خواہوں کو خاص طور پہ ایک بات کہنا چاہوں گا, بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خوبصورت آواز سے نوازتا ہے, اور ان میں سے بھی بہت ہی کم خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اپنی آواز کو اللہ اور رسول کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ ہم جب اس خوبصورت آواز کا استعمال کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں گے یا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطلب جو نعت ہے وہ ہم پڑھیں گے. تو آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے, اسی طرح ہمت دے اور آپ محفلوں کی شانیں بڑھاتے رہیں. آپ لوگوں کا بے حد شکریہ, آپ تشریف لائے. اور دوستو ہمارے پروگرام کا وقت, ہماری آج کی یہ جو نشریات کا جو وقت ہے یہ اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے. انشاءاللہ آپ دوستوں سے کل پھر ملاقات ہوگی. اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو جو درپیش مسائل ہیں اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے اور معاشی طور پہ جو پریشانیاں ہیں وہ انڈیویجولی یا اگر ریاستی سطح پہ دیکھیں یا حکومتی سطح پہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں اس مشکل اور مصیبت کی گھڑی سے نکالے. اسی دعا کے ساتھ آپ سب دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں. آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.